اس لیے جو صاحب عقل آدمی ہو اس کی سوچ وہاں پہنچتی ہے جہاں عام بندے کی نہیں پہنچتی. ذہین آدمی، عقل مند آدمی عام گفتگو میں بھی ایسی بات کر جاتا ہے کہ دوسرا حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک شاعر گزرا ہے انوری، اس کو بادشاہ نے گھوڑا دیا اور اللہ کی شان کہ گھوڑا اس نے گھر لایا تو گھوڑا رات کو مر گیا. اب اگلے دن انوری جب بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھئی گھوڑے کا حال سناؤ. اب اگر یہ ویسے ہی کہہ دیتا کہ گھوڑا مر گیا تو بات بری ہوتی، بادشاہ کو غصہ آتا، تم نے اس کا خیال نہیں رکھا. تو انوری نے شعر میں جواب دیا، یوں کہتا ہے، شاہ اسپے بانوری بخشید باد سر سر بگرد او نہ رسید، کہ بادشاہ نے انوری کو ایسا گھوڑا دیا کہ تیز ہوا بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی. این چنی بود تیز در رفتار، وہ گھوڑا رفتار میں اتنا تیز نکلا، در شباشب بآخرت برسید، ایک ہی رات میں آخرت ہی پہنچ گیا. تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کو دوسرا گھوڑا انعام دے دیا. تو عقل مند آدمی جو ہوتے ہیں نا، اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی. حضرت اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ماذن نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہر، ایک مہینے کے مزے کی زندگی. اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا کہ لزوم مہرن، کہ مہر لازم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا غموم و دہرن، ساری عمر کے غم. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا قصور و زہرن، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا دخول و قبرن. تو عقل مند آدمی کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے اس بندے کی بات میں. اس لیے جو طالب علم عقل مند ہوگا نا، وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کرے گا، اس کا سبق اسے بھولے گا نہیں. ایک دفعہ وہ دہرائے گا، تکرار کر لے گا. جیسے النقش کل حجر ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے دماغ پر وہ بات نقش ہو جائے گی. اب ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تفسیر ہے جلالین شریف، دو بزرگوں نے اسے لکھا. ایک جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ. ایک نے بھی 15 پارے لکھے اور دوسرے نے بھی 15 پارے. تو طلباء اکثر بھول جاتے ہیں کہ محلی نے کون سے لکھے اور سیوطی نے کون سے لکھے. اب اس کو یاد رکھنا مشکل کام نظر آتا ہے، بھول ہو جاتی ہے. اس کا ایک آسان سا نقطہ بس بتا دوں کہ سیوطی کی سین اور محلی کی میم. تو سین اور میم میں سے پہلے کون سی ہے؟ سین آتی ہے نا حروف ابجد میں، میم بعد میں آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سیوطی نے الف لام میم سے لے کر 15 پارے لکھے اور محلی نے فاتحہ اور کہف سے لے کر آخر تک لکھ دی. اب یہ دیکھو، یہ اس کو عقل کہتے ہیں کہ ایک نقطہ ایسا نکال لیا کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. اب 7 آسمان پر کن کن سے ملاقات ہوئی، یہ 7 نام یاد رکھنے بڑے مشکل. جب بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں.
کیسے یاد کریں؟ اب ایک نقطہ سن لیجئے کہ ان تمام انبیاء کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کا ایک لفظ بنا دیا، آیاہما۔ اب ایک لفظ یاد کر لیں، آیاہما، تو پہلے الف سے آدم علیہ السلام، پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا سے یحییٰ علیہ السلام، پھر الف سے ادریس علیہ السلام، پھر ہا سے ہارون علیہ السلام، پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام، اور آخری الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ اب ایک لفظ سے آپ کو 7 نام ایک مرتبہ یاد ہو گئے، یہ عقل ہوتی ہے۔ تو اچھے طالب علم کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو نکات ہوتے ہیں نا اپنے اسباق کے، ان کے ایسے لفظ بنا لیتے ہیں، اشارے بنا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا سبق 1-2 لفظوں میں سمٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ عربی پڑھنے والے طلباء ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ آج کل عام ایک تاثر بن گیا ہے کہ جی عربی پڑھنے والے طلباء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اور کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تاثر بہت پہلے کا ہے۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تھے، دہلی میں جامعہ امینیہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر تھے تو ایک انگریز آ گیا، وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کیا آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، ان کی عقل کھلے گی، ذہن کھلے گا۔ اور دیکھو ہم اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کی عقل بہت تیز ہے۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا نا کہ میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے، تو حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلایا، قریب وضو کرنے کا تالاب تھا، تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ اس تالاب کے اندر کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ انگریز کا بچہ منہ دیکھنے لگ گیا، وہ کیا بتائے کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ حضرت نے ایک طالب علم کو بلا لیا، ایک طالب علم کو بلا لیا اور اس کو بلا کر کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے کہا حضرت اگر تو پیالہ ہو اتنا بڑا جتنا تالاب 1 پیالہ پانی، آدھا بڑا ہو تو 2 پیالے پانی۔ ایک انگریز دہریہ تھا، عام طور پر دہریے بھی ہوتے ہیں اور تھا بھی کانا، تو کسی عالم سے ملا اور بحث کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ وہ عالم کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے سب کائنات کو پیدا کیا، تو کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا۔ تو جب انگریز نے کہا نا کہ مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا، تو وہ عالم ہنس پڑے۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہنس کیوں پڑے؟ وہ کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کانا پیدا کیوں کیا؟ اس نے کہا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ایک آنکھ میں نے بنائی، دوسری آنکھ اپنی ماں باپ سے بنوا لے۔ تو جو ذہین آدمی ہوتے ہیں نا، پھر بات چیت میں بھی سوال کا جواب وہی دے جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انگریز آیا اور آ کے مدرسے کے استاد سے کہنے لگا یہ عربی پڑھنے والے یہ سارے کے سارے سر کیوں منڈواتے ہیں؟ تو وہ سمجھدار تھے، کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ انگریزی پڑھنے والے سارے کے سارے داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تو مطلب صرف ان باتوں کے کرنے کا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے نا، وہ بات کی تہ کو پہنچتا ہے اور بندے کو اس کا جواب دے دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں انگریز رہتے تھے، تو وہاں نوکر تھا ہمارا ایک دیسی بندہ یہیں کا،
تو کسی بات پہ وہ غصے ہو گیا اور غصے ہو کے کہتا ہے کہ جاؤ جہنم میں. تو وہ بیچارہ نوکر تھا، وہ باہر چلا گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آنا ہی تھا. تو انگریز نے پوچھا تجھے میں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا جاؤ جہنم میں. پھر گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی میں باہر تو نکلا تھا تو وہاں سب انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے کوئی جانے ہی نہیں دیتا. سلطان عبد الحمید ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک آدمی تھے. اور اللہ کی شان کہ ترکی جو ہے نا وہ چاروں طرف سے یورپ میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے. چنانچہ ایک مرتبہ جرمنی کا بادشاہ اس سے ناراض ہوا تو ناراضگی میں اس نے خط لکھا. اس نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح کے دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. یعنی اس کو دھمکی دینا مقصد تھا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہو جس طرح دانتوں کی مضبوط دیوار کے اندر زبان گھری ہوتی ہے. تو سلطان حبیب نے جواب دلوایا کہ جناب دانت ہمیشہ گر جایا کرتے ہیں، زبان کو کچھ نہیں ہوا کرتا. تو بندہ غور کرے تو ہوتا تو ایسے ہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ زبان تو کچھ نہیں ہوتا اور دانت تو پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں. تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہو، چنانچہ ایک عالم تھے تو ان کو ایک انگریز کہنے لگا آؤ ہم تم ایک متفقہ بات پہ عمل کر لیں. اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، عیسائی بن جاؤ، بس ہم تم متفق ہو جائیں گے. اب یہ بات کتنی اس نے عجیب کی، لیکن وہ طالب علم ذرا سمجھدار تھا. کہنے لگا کہ متفق اس کو نہیں کہتے کہ تم عیسائی ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ہم دو متفق ہوئے، تو دو کی جگہ تین متفق کیوں نہ ہو؟ اس نے کہا تین کیسے؟ اس نے کہا دیکھو میں بھی نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں، پیغمبر اپنا، اور تمہارے نبی علیہ السلام نے بھی ہمارے پیغمبر کو مانا، من بعد اسمہ احمد، تو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا. اب تم بھی اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہم تینوں ایک بات پر متفق ہو جائیں گے. سو دو کی بجائے تین متفق کیوں نہ ہو؟ تو جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے وہ پھر آگے بات کا بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انگریزی جان نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آسمان پہ عرش پہ ستارے کتنے ہیں؟ تو طالب نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا. کہ خاک پڑھتے ہو، تمہیں عرش کے ستاروں کا نہیں پتا؟ اس نے کہا جی اچھا آپ بتائیں سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا. اس نے کہا تمہیں فرش کا پتہ نہیں، تم عرش کی باتیں کرتے پھرتے ہو. اس عقل کو استعمال کرنے سے انسان اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. چنانچہ شاہ جہاں کا ایک بیٹا تھا، شاہ جہاں کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک استاد آتا تھا، سعد اللہ خان اس کا نام تھا، اور تھا طالب علم، غریب گھرانے کا تھا، بچوں کو اچھا پڑھاتا تھا، بچے بڑے خوش ہوتے تھے. چنانچہ بچوں نے اپنے والد کے سامنے تذکرہ کیا کہ ہمارا جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے نا وہ بڑا ذہین اور اچھا ہے. تو بادشاہ نے اس کی چیکنگ کے لیے اس کو لائبریری کا انچارج بنا دیا کچھ دنوں کے لیے. جب جا کر دیکھا تو لائبریری بہت صاف ہے، ہر کتاب کے اوپر ریشمی غلاف چڑھا ہوا ہے اور بہت ہی عجیب منظر ہے. اس نے کہا کہ سعد اللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا اور کتابیں بھی محفوظ ہو گئیں. اس نے کہا جناب آپ کو جو لوگ درخواستیں پیش کرتے تھے نا وہ ریشمی غلافوں میں لپیٹ لپیٹ کے پیش کرتے تھے. لوگ ان غلافوں کو کباڑ بنا کے پھینک دیتے تھے. میں نے اتنا کہا کہ یہ مجھے لائبریری کے لیے چاہیے اور میں نے ان کو کتابوں کا
غلاف بنا دیا جس سے کہ میری ساری کی ساری لائبریری کی کتابیں محفوظ ہو گئی. اس نے کہا یہ تو بڑا سمجھدار ہے، چلو اس کو مرغی خانے کا انچارج بنا کے دیکھتے ہیں. اس نے سعد اللہ خان کو مرغی خانے کا انچارج بنا دیا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو مرغیاں بہت موٹی تازی اور خرچہ بھی کوئی نہیں. بادشاہ بڑا حیران کہ خرچہ بھی کوئی نہیں اور مرغیاں بھی موٹی تازی. سعد اللہ خان یہ کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دسترخوان پر اتنے مہمان آتے تھے کہ ان کے بچے ہوئے کھانے کو لوگ نالی میں بہا دیا کرتے تھے. میں نے صرف ان کو اتنا کہا کہ دسترخوان کا جو ٹکڑا بچا ہو، جو چیز بچے، بس وہ محفوظ کر لی جائے. وہ ساری کی ساری خوراک اتنی تھی کہ آپ کے مرغی خانے کی ساری مرغیاں ہی اس پر پلتی رہی. بادشاہ پڑا ہے نا، اچھا اتنا سمجھدار ہے. اللہ کی شان کہ اسی دن شاہ جہان کو خط ملا بادشاہ ایران کا. بادشاہ ایران نے خط لکھا تھا کہ تم اپنا نام بدلو اس لیے کہ تم شاہ ہند ہو. تم اپنے آپ کو شاہ جہاں کیوں لکھتے ہو؟ شاہ جہاں کا تو مطلب کہ تم ہمارے ملک کے بھی بادشاہ ہو. اگر تم نے نام نہ بدلا تو میں تمہارے ملک پہ چڑھائی کر دوں گا. اب شاہ جہاں بڑا پریشان کہ کروں تو کیا کروں. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ سعد اللہ جو ہے اس سے میں بات کرتا ہوں. چنانچہ سعد اللہ کو بلا کر کہا کہ دیکھو بھائی ایک مصیبت آ پڑی ہے. سعد اللہ نے اس کا جواب لکھوا دیا فارسی میں. جب بادشاہ کو ملا تو ایران کا بادشاہ بہت مطمئن ہو گیا. اب بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھئی اس نے جواب میں لکھا کیا ہے. تو اس نے سعد اللہ کو بلا کے پوچھا کہ سعد اللہ تم نے جواب میں کیا لکھا؟ اس نے کہا جناب میں نے جواب میں صرف اتنا لکھا کہ میرا نام شاہ جہاں ہے اور جہاں کے عدد اور ہند کے عدد اگر نکالے جائیں تو دونوں 59 بنتے ہیں. تو چونکہ میں شاہ ہند ہوں اور جتنے عدد ہند کے ہیں اتنے جہاں کے ہیں تو میں نے برابر ہند یعنی عدد والے لفظ کو استعمال کر لیا ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی اور لڑائی کا خطرہ ٹل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے سعد اللہ کو اپنا وزیر بنا لیا. چنانچہ شاہ جہان کے دور میں سعد اللہ خان بہت عزت والا وزیر گزرا ہے. تھا طالب علم. عقل سمجھ نے اس کو ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا کر اتنی بڑی کرسی کے اوپر بٹھا دیا. تو آج آپ لوگ بھی اگر اسی طرح اپنی سمجھ سے کام لیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی زندگی میں بلندیاں عطا فرما سکتا ہے. اس لیے جو سمجھدار آدمی ہوتے ہیں نا وہ بات کو بہت جلدی ادھر سے ادھر کر لیتا ہے. ایک مرتبہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نا مجمع میں تقریر کر رہے تھے. اب مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے. تو انہوں نے ایک معمولی سا سوال کوئی 2-4 کی ضرب تھی تو ان کا خیال تھا کہ بلا لیں گے. انہوں نے ایک مسلمان کو کر کے پوچھا کہ تم جواب دو. وہ جواب نہ دے سکا. اور ہندو سے پوچھا تو ہندو نے جواب دے دیا. اب بات تو الٹ ہو گئی تھی نا کہ ہندو نے جواب دے دیا اور مسلمان نے نہ دیا. مگر تھے عقل مند. انہوں نے فوراً بات کو پلٹا. کہنے لگا او مسلیو تسی اتھے بھی بے حسابے تے اگے بھی بے حسابے. یا بھی بے حساب آگے بھی بے. اب دیکھیں کیا کیا انہوں نے. اصل میں انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں طلباء کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے اس کی عقل اس کو زندگی کے ہر قدم پر کام آتی ہے. ہر قدم پر کام آتی ہے. اس لیے یہ نعمت اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عالم تھے مگر نابینا تھے. تو انگریز ان سے سوال پوچھنے آیا. انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی حکمت ہے. تو اب اس کو بڑا غصہ آیا انگریز کو. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم جو اندھے ہو
تو تمہارے اندھے پیدا ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے اندھے پیدا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ تیرے جیسے بندے کی شکل نہ دیکھ سکوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان کی سمجھ، انسان کی عقل۔